بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے سٹیزن شپ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ، پیڈاگوجی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کہ شہریت، سٹیزن شپ، ٹھیک ہے، تو اور کمیونٹی انگیجمنٹ بھی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اسکول میں اسپیشلی، اور ایز اے ہیڈ ماسٹر، ایز اے ٹیچر، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ ایگزام میں آ بھی سکتا ہے اور سلیبس کا حصہ بھی ہے۔ تو پہلا جو ایکسپیکٹڈ کویسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ رول آف اسکولز ان پروموٹنگ رسپانسیبل سٹیزن شپ، یعنی جو شہریت ہے اور جو شہری حقوق ہے، ایک اچھے شہری بننے کے لیے اسکول کا جو رول ہے وہ کیا ہے۔ یا اس طرح بھی یہ آ سکتا ہے بحیثیت ایک ٹیچر آپ جو ہے سٹیزن شپ کو کس طرح پروموٹ کریں گے، یا بحیثیت ہیڈ ماسٹر آپ سٹیزن شپ کو کس طرح آپ پروموٹ کر لیں گے۔ مطلب اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ صرف اس میں رول آف اسکول آ جائے، وہاں پہ رول آف ٹیچر بھی آ سکتا ہے، رول آف ہیڈ ماسٹر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے دیکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ کوشچن کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے، جب تک آپ کوشچن کو نہیں سمجھیں گے آپ ٹھیک سے اس کو حل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال کوشچن جو بھی ہو، تو آپ نے اگر اسکول ہو تو آپ نے اسکول کو فوکس کرنا ہے، ٹیچر ہو تو ٹیچر کو فوکس کرنا ہے، ایڈ ماسٹر ہو تو ایڈ ماسٹر کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اسکولز پلے آ فاؤنڈیشنل رول ناٹ اونلی ان delivering academic content but also instilling values of responsible citizenship۔ یہاں پہ ابھی دیکھیں اسکول ہے، ٹھیک ہے، تو اسکول اگر ایڈ ماسٹر آ جائے تو آپ پھر کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح لکھیں کہ اسکول کی بجائے ایڈ ماسٹر کو آپ فوکس کر لیں۔ اگر ٹیچر آ جائے تو پھر آپ اس کو ٹیچر کو یہاں پہ فوکس کر لیں۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ اسکول کا لکھا ہوا ہے دے آر دا ٹریننگ گراؤنڈز فار دا فیوچر لیڈرز اینڈ رسپانسیبل ممبرز آف سوسائٹی۔ تو اگر یہاں پہ ایڈ ماسٹر آ جائے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں دے آر دا ایڈ آف دا ٹریننگ گراؤنڈز فار دا فیوچر اینڈ لیڈرز اینڈ رسپانسیبل ممبرز آف سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیچر آ جائے تو آپ یہ آ سکتا ہے کہ ٹیچرز آر دا ٹرینرز فار دا فیوچر لیڈرز۔ تو آپ یہاں پہ بہرحال اگر آپ کی انگلش اچھی ہو تو آپ اس طرح جو ہے کوشچن کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ ایک کوشچن آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو دوسرے ٹاپکس پہ بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کو انٹروڈکشن میں آپ نے لازمی پھر اسی طرح لکھنا ہے۔ اب یہ ایسا نہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے ایڈ ماسٹر، آپ اسی چیز کو کاپی کر رہے ہیں، اسکولز لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ پوچھ رہا ہے ٹیچر تو آپ جو ہے ایڈ ماسٹر کو فوکس کر رہے ہیں، یا یہ انہی ورڈز کو اسکولز کو آپ اسکول لکھ رہے ہیں بجائے ایڈ ماسٹر یا ٹیچر کے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو یہ نوٹس سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو کافی تھا، لیکن لیکچر کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوشچن کبھی چینج ہو سکتا ہے۔ کوشچن اگر چینج ہو جائے تو آپ نے کوشچن کے حساب سے آپ نے جو ہے پھر آنسر کو لکھنا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ورڈز کو آگے پیچھے کر کے آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اچھا، دوسرا ایڈنگ ہے کیریکولم اینڈ سٹیزن شپ۔ دیکھیں جو پہلی بات ہے اس میں کہ جو کیریکولم ہے، جو نصاب ہے، نصاب میں سٹیزن شپ کو جو ہے شہریت کو ڈالنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ شہری حقوق، شہری دفاع، اس طرح کے لیسنز ہمارے نصاب میں ہیں، تو یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ بائی انٹیگریٹنگ civic education into the curriculum students learn the importance of rights duties، یعنی سوک ایجوکیشن کو اگر ہم شہریت کو اگر ہم نصاب میں شامل کریں گے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرائض، دوسرے ہیں ذمہ داریاں۔ فرائض وہ ہیں کہ ایک ہے حقوق، اور دوسرا جو ہے فرائض اور ذمہ داریاں۔ فرائض ذمہ داریاں دونوں ایک چیز ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ حقوق ہے۔ حقوق کیا ہے اور فرائض کیا ہے؟ حقوق وہ ہیں کہ ریاست کو ہمیں دینے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے حقوق ہے ریاست پہ، ریاست نے ہمیں دینا ہے۔ اور جو ذمہ داریاں اور فرائض ہے وہ ہمیں جو ہے اپنے ملک یا اسٹیٹ کے لیے وہ جو ہے نبھانے ہیں، اور وہ ڈیوٹیز پورے کرنے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہوں گے نصاب میں تو آسانی سے اسٹوڈنٹ سمجھیں گے کہ ہمارے کیا حقوق ہے
اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح سیلیبریٹنگ نیشنل ایونٹس، یعنی سٹیزن شپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو نیشنل ایونٹس ہیں ان کو منانے سے، انڈیپینڈنس ڈے ہوگا، کانسٹیٹیوشن ڈے ہوگا، اقبال ڈے ہو گیا، جو بھی ہو، آپ جو ہے جو دوسرے ورلڈ یعنی کہ کلائمیٹ ڈے ہو گیا اور ارتھ ڈے ہو گیا، پیرنٹس مدر ڈے ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں منانے سے یعنی اسکول لیول پر ان کو جب منائیں گے تو اس سے بھی جو ہے جو سٹیزن شپ ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ آپ کی، اس سے آپ کا کویسچن جو ہے آسانی سے جو ہے کلیئر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا سیوک سینس اینڈ مورل ویلیوز، ٹھیک ہے، کہ جو سیوک سینس ہے، جو شعور ہے شہریت کا، اور اسی طرح جو مورل ویلیوز ہے، اخلاقیات ہے، آداب ہے، تربیت ہے، تو اس میں جو ہے ایڈ ماسٹر کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اسکول کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ ٹیچر کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں، تو جو بھی ہو کوشچن آپ جو ہے اس کو اسی طرح کر کے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ از ایٹ دا ارتھ آف ہولسٹک ایجوکیشن. ٹھیک ہے، دا ایڈ ماسٹر لیڈرشپ، تو یہاں پہ اگر ٹیچر ہوگا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ دا ٹیچر از پلیز وائٹل رول ان سیٹنگ مورل اینڈ سیوک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یا اسکول آئے گا تو اسکول کو اس حساب سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈسپلن تھرو ایگزامپلز کے جو مورل ویلیوز ہے بچوں میں ڈیولپ کرنے کے لیے جو ڈسپلن ہے وہ ایگزامپلس کے تھرو آ سکتا ہے. یعنی اگر ٹیچر ہے، ٹیچر میں جو ہے مورل ویلیوز نہیں ہوں گے تو وہ جتنا بھی بچوں کو پڑھائے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ خود ہیڈ ماسٹر ہوگا مسٹ بی رول ماڈل ان پنکچولیٹی، رسپیکٹ. ٹیچر خود جو ہے رول ماڈل اس کو ہونا چاہیے ایتھیکل بیہیویئر میں. تو وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اسی طرح اس کے جو ہے اصول یا اس کے عادات جو ہے بچے اپناتے ہیں. اسی طرح مورل ایجوکیشن پروگرامز بندہ کر سکتا ہے، ٹیچر کر سکتا ہے، اور ہیڈ ماسٹر جو ہوگا اسکول میں، جیسے کہ کنڈکٹنگ ویکلی مورل لیسنز، انوائٹنگ موٹیویشنل اسپیکرز، اس طرح کے کوئی پروگرام سیمینارز کنڈکٹ کرنا، اور کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لے کر آنا، علماء سے جو ہے خطاب کروانا. تو اس سے بھی جو ہے مورل ایجوکیشن پروگرامز کنڈکٹ کر کے آپ جو ہے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اسکول میں. اسی طرح پروموٹنگ رسپیکٹ اینڈ امپیتھی، اور اس میں دیکھیں امپیتھی جو ہے آپ رسپیکٹ کو پروموٹ کریں گے. رسپیکٹ کیا ہوگا، یہ نہیں کہ بچے صرف ٹیچر کی رسپیکٹ کر لے، بلکہ ٹیچر کو ہی بچوں کی رسپیکٹ کرنا ہے، ان کے عزت نفس کو مجروح نہ کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف بچے جو ہیں ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ استاد کو، ہیڈ ماسٹر کو اپنے اسٹاف کی عزت کرنا، اسی طرح بچوں ٹیچرز کا جو ہے طلباء کی عزت کرنا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال مورل ایجوکیشن، پروموٹنگ رسپیکٹ، ایمپتھی اور ڈسپلن تھرو ایگزامپلس، اس سے جو آپ کا کویسچن ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، یعنی جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا ہے کمیونٹی انگیجمنٹ ہیلپ اسٹوڈنٹس کنیکٹ کلاس روم نالج ود ریئل ورلڈ ایشوز، فاسٹرنگ امپیتھی اینڈ سیوک رسپانسبلٹی. یعنی بچوں کو اگر آپ انگیج کر لیں گے، کمیونٹی کے ساتھ ان کو انگیج کر لیں گے، جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہوں گے کمیونٹی کی، جو پرابلمس، تو اس طرح کی پرابلمس کو جو ہے بچے سمجھیں گے، اور پریکٹیکل ان کے لیے لرننگ جو ہے ایک ماحول ہو جائے گا، اور ان کو ماحول میسر ہوگا. تو اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ کلین لائنس اینڈ گرین ڈرائیوز، صفائی کا کوئی پروگرام کنڈکٹ کرنا محلے میں، گلی میں، اور درخت شجر کاری کا جو ہے اسکول کے علاوہ گلی محلے میں جو ہے کنڈکٹ کرنا، بچوں سے کنڈکٹ کروانا، ان کو سمجھانا. اور پلاسٹک فری انوائرمنٹ یا انیشیٹیوز ہوں گے وہ یعنی انیشیٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو سمجھانا. اور اسی طرح جو ہے کمیونٹی سرویز اور اویئرنیس، جو شعور اجاگر کرنے کے لیے سرویز کنڈکٹ کرنا. تو جو والنٹری بیسس پہ جو ہے والنٹیئرلی بیسس پہ ان کو اس طرح کے
پروگرامز ان سے کنڈکٹ کروانا، تو یہ اس سے جو ہے یعنی پروموٹ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایجوکیشنل بینیفٹس اس کے ہو سکتے ہیں. سچ ایکٹیویٹیز انہینس لیڈرشپ، ٹیم ورک اینڈ سینس آف سوشل ڈیوٹی ان اسٹوڈنٹس. یعنی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ صرف معاشرے کے لیے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے خود ان کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ٹیم ورک، لیڈرشپ جو ہے اور سینس آف سوشل ڈیوٹی ان کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتا ہے اس سے. اور اسی طرح جو چوتھا ٹاپک ہے سگنیفیکینس آف سیوک ایجوکیشن ان نیشنل کیریکولم. جو نیشنل کیریکولم ہے اس میں جو ہے جو اہمیت ہے سیوک ایجوکیشن کی وہ کیا ہے. کور کنٹینٹ ایریاز، انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز، کنکلوژن. یعنی سیوک ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو شہریت کے لیے یا سٹیزن شپ کے لیے جو کنٹینٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کیا کیا ان کو فائدہ دے سکتا ہے. جیسے کہ لیسنز آن دا کانسٹیٹیوشن، گورنمنٹ اسٹرکچر، ووٹنگ سسٹم اینڈ جسٹس میکینزم، کریٹ انفارمڈ سٹیزنز. یعنی اس سے اسٹوڈنٹس میں جو ہے ان کو معلومات ہوتے ہیں اور ان کے حقوق اور فرائض کے ان سب کے حوالے سے ان کو معلومات وغیرہ ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز بھی کر کے جو ہے اسٹوڈنٹس میں یہ شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پانچواں جو ہمارا ٹاپک ہے انکریجنگ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی تھرو اسکول انیشیٹیوز. پھر وہی بات ہے کہ جو طلباء کے ذریعے یہ طلباء میں جو ہے انوائرمنٹل رسپانسبلٹی، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی شجرکاری کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، تو ایکو فرینڈلی پروگرامز بندہ کنڈکٹ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے رول آف ہیڈ ماسٹر اپنے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ان چیزوں کو ایز اے لیڈر ان کو لیڈ کر کے اور ان کو جو ہے اس طرح کے پروگرامز یعنی کنڈکٹ کر کے، تو اس سے کنڈکٹ کرا کے اسٹوڈنٹس کو انکریج کر سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ جو ہے انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کیا ہوتا ہے اور بچوں میں یہ شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو اس کوشچن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کوشچن جو ہے ڈفرینٹ چیز آ سکتا ہے. کوشچن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کس چیز پہ وہ فوکس کر رہا ہے. جہاں پہ بھی فوکس کرنا ہے تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ ان ٹاپکس کو ایک دفعہ ان ایڈنگس کو آپ سمجھیں گے تو کہیں سے بھی آپ ان کو کسی بھی کوشچن میں آپ ان کو فٹ کر سکتے ہیں سٹیزن شپ اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے. اسی طرح ڈیجیٹل سٹیزن شپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ ایک تو شہریت ہے لیکن ایک ڈیجیٹل سٹیزن شپ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا استعمال ہے اور انٹرنیٹ میں استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے کیا حقوق ہے اور جو اخلاقیات ہے یہ سارے چیزیں جو ہے پروموٹ کرنا ان کو اسٹوڈنٹس کو جو ہے سمجھانا بہت امپورٹنٹ ہے. ان دا ڈیجیٹل ایج ٹیچنگ رسپانسبل آن لائن بیہیویئر از کروشل ایز اے ٹریڈیشنل سیوک ایجوکیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت لازمی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانا کہ ایک رسپانسبل جو سٹیزن ہے اس کو کیا ذمہ داریاں ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور سیف اینڈ ایتھیکل یوز کہ خود بھی سیف ہو اور خود بھی تاکہ خود بھی دوسروں کے جو ہے جو نقصان ہے دوسروں کی طرف سے ان سے بچے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا بھی سبب نہ ہو. اسٹوڈنٹ مسٹ بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ آن لائن پریویسی، سائبر بلنگ اور ڈیجیٹل سیمینارز ڈیجیٹل فٹ پرنٹس اینڈ ریسپیکٹفل کمیونیکیشن. تو یہ سارے چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا اور ان کو اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کر کے ان کو سمجھانا اور سیمینارز کنڈکٹ کر کے ان کو سمجھانا کہ بحیثیت ایک شہری، ایک اسٹوڈنٹ ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے کیا حقوق ہے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے. اگر یعنی آج کل جو ہیکنگ ہے اور بلیک میلنگ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے بچنا، تو یہ بھی بہت اسینشیل سکلز ہے آج کل کے دور کے لیے. اسی طرح ڈیولپنگ لیڈرشپ اینڈ والنٹیرزم امنگ اسٹوڈنٹس کہ بچوں میں جو ہے لیڈرشپ اور والنٹیرزم کس طرح جو ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ وہ پھر سے وہی بات ہے، ہم نے جیسے ہی کہا کہ ٹیم ورک اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کرنا محلے میں، گلی کوچوں میں، اسکولز میں، تو
ایک ٹیم آپ نے بنایا، اس میں ایک کسی کو لیڈر بنایا، باقیوں کو جو ہے ذمہ داریاں دی، تو وہ یعنی شجرکاری ہو، صفائی کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں جو ہے لیڈرشپ اور والنٹیرزم جو ہے اسٹوڈنٹس میں اس سے پیدا ہو جاتا ہے. اپرچونیٹیز ان اسکول، اسکول میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے 8واں جو ٹاپک ہے پروموٹنگ سوشل ہارمونی اینڈ ٹالرنس تھرو اسکول ایکٹیویٹیز. پھر وہی بات ہوگی کہ بچوں میں جو ہے برداشت کو کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں، پیس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انکلوسیو پروجیکٹس، گروپ ورک ہو گیا، انوالونگ اسٹوڈنٹس فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈ، فاسٹر رسپیکٹ اینڈ امپیٹی. مختلف لوگوں کو، مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو جمع کرنا، ان کو ٹیم ورک ان سے کروانا، ان کو ذمہ داریاں دینا، تو اس سے جو ہے سوشل ہارمونی اور ٹالرنس میں آ سکتا ہے. اسی طرح جو کلچر سیلیبریشنز ہیں، کلچر جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں یا جو کلچر ڈیز ہوتے ہیں، تمام کلچر کے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کی کلچر ڈیز کو منا کر ان کو ویلیو دینا، ان کو یہ احساس دلانا، تو اس سے جو ہے سوشل ہارمونی ہے وہ پروموٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو رول آف ہیڈ ماسٹر ان برجنگ اسکول اینڈ کمیونٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رول آف یہ آ سکتا ہے رول آف ٹیچر ان برجنگ اسکول اینڈ کمیونٹی. ٹھیک ہے، یا رول آف ٹیچر ان برجنگ اسٹوڈنٹس اسکول اینڈ کمیونٹی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اے ہیڈ ماسٹر بھی آ سکتا ہے یہ کوشچن، اور ایز اے ٹیچر بھی آ سکتا ہے. اس میں جو اسٹریٹجیز ہیں یا اس میں جو پوائنٹس ہیں، تو یہ ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ سکسیزفل اسکول از ون دیٹ بلڈ اسٹرانگ ٹائز ود دا لوکل کمیونٹی. لازم سی بات ہے، جب تک کمیونٹی جو ہے انوالو نہیں ہوں گے ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسکول میں جو ہے ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، تو اسکول جو ہے اتنی تیزی سے یا جو ہے بہتر انداز میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس میں اسٹریٹجیز کیا ہو سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ریگولر پیرنٹ میٹنگ، جو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہے، PTSMC ہے، اور کمیونٹی فورمز ہے، اسکول ایونٹس ہے، تو ان میں جو کمیونٹی کی جو ہے لوکل پارٹیسپیشن ہے، تو وہ جو ہے کمیونٹی جو ہے انوالومنٹ کو اس سے آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اوپن ڈور لیڈرشپ، یعنی اگر بحیثیت ٹیچر، بحیثیت ہیڈ ماسٹر، آپ جو ہے کمیونٹی کے جو فیڈ بیک ہے، ان کے تجاویز ہے، ان کو آپ ویلکم کریں گے اور ان کی کولیبریشن کو آپ ویلکم کریں گے، تو یہ ٹیچر اور اسکول اور کمیونٹی کے درمیان جو ہے ٹرسٹ کو بلڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے جو 10واں ہمارا ٹاپک ہے رول آف اسکول کلبز اینڈ کو سرکولر ایکٹیویٹیز ان سیوک ایجوکیشن. جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیبیٹ ہو گئے، نیشنل ایونٹس ہو گئے، اسکاؤٹ گائیڈ ہو گئے، سیوک کلبز ہو گئے، اور یہ سارے چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی آپ کریٹ کر کے غیر نصابی سرگرمیاں ان کو آپ جو ہے کریٹ کر کے ان کو انیشیٹ کر کے آپ جو ہے سیوک ایجوکیشن یا سیوک سٹیزن شپ میں جو ہے اسکول کا جو رول ہے، اسٹوڈنٹس کا رول ہے، اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو سٹیزن شپ اور ہمارا جو کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے جو نوٹس تھے، ان کو تھوڑا سا ہم نے ایلبوریٹ کیا. باقی ان پہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو بات کرنا ہو تو آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اور کوشچن اگر کچھ پوچھنا ہو اسپیشل، کوئی کچھ سمجھ نہ آئے، کسی اینگل سے کوشچن سمجھ نہ آئے، تو آپ بالکل ہم سے جو دیا گیا نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی جو نوٹس ڈیٹیل آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ.